اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کی ہدایت کے لیے، بشریت کی ہدایت کے لیے انبیاء آئے، رسل آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ کس کے لیے؟ انسان کی ہدایت کے لیے، بشریت کی ہدایت کے لیے آئے۔ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام آئے، کس کے لیے؟ انسان کی ہدایت کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے آئے۔ اب دیکھیں، جو پروردگار عالم نے ہادی بنا کر بھیجے بشریت کی ہدایت کے لیے، بشریت نے ان ہادیان کے ساتھ کیا کیا؟ انبیاء کے ساتھ کیا کیا؟ کیا رویہ رکھا انبیاء کے ساتھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور اعلان نبوت کیا اور ہدایت کا سلسلہ شروع کیا تو کیا کیا بشریت نے؟ کتنا ظلم و تشدد کیا۔ امیر المومنین کے ساتھ کیا سا رویہ رکھا اور کیا سلوک کیا امیر المومنین کے ساتھ، کتنا تشدد اور کتنا ظلم ڈھایا۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ جن کی شہادت کے ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے کتنے فضائل بیان فرمائے، لیکن اس کے باوجود امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی پر کتنا ظلم و تشدد کیا۔ حضرت امام حسن دیکھیں، حضرت امام حسین دیکھیں، کتنا ظلم و تشدد کیا گیا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہماری ہدایت کے لیے آئے تھے، لیکن آگے کیا کیا؟ کتنا ظلم کیا۔ کون ہے ظالم؟ آج ہمارے ذہنوں کے اندر فقط ایک طبقہ کیا ہے ظالم، ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ حضرت امام حسین کی نسبت کون ظالم ہے ہمارے ذہن کے اندر؟ وہ یزید ظالم ہے جو اس وقت کیا کر رہا تھا؟ حکومت کر رہا تھا، یعنی حکمران طبقہ۔ ہر زمانے کے اندر ہم ظالم کس کو سمجھتے ہیں؟ حکمران طبقہ۔ لیکن روایات کے اندر دیکھیں، زیارات کے اندر دیکھیں تو زیارات کے اندر 3 طبقوں کو ظالم کہا گیا ہے۔ ظلم کے اندر یہ اتنے ہی شریک ہیں جتنا یزید نے ظلم کیا ہے حضرت امام حسین پر، جتنا وہ ظالم ہے اتنے کچھ اور طبقے بھی ہیں جن کو زیارات کہتے ہیں کہ یہ بھی یزید کے جرم کے اندر شامل ہیں، یہ بھی ظالم ہے۔ 3 طبقے روایات کے اندر یا زیارات کے اندر کتنے؟ 3 طبقوں کو شمار کیا گیا ہے کہ یہ ظالم ہیں۔ ہر زمانے کا امام 3 طبقوں کا ظلم سہتا رہا ہے، 3 طبقات مل کر اس پر ظلم کرتے رہیں، تشدد کرتے رہیں۔ پرانے زمانے کے اندر یا قدیم زمانے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانے زمانے کے لوگ کیا کرتے تھے؟ ایک چکی استعمال کرتے تھے، چکی بناتے تھے۔ اس زمانے کے اندر یہ چکیاں تو نہیں تھی جو آج کل موجود ہیں، جو بجلی سے چلتی ہیں یا پیٹر وغیرہ سے، ٹیوب ویل سے چلتی ہیں، یہ تو نہیں تھی۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ کس طرح گندم کا آٹا بناتے تھے؟ وہ لوگ جب گندم کا آٹا بناتے تھے تو اس کے لیے 2 پتھر استعمال کرتے تھے، 2 پارٹ استعمال کرتے تھے۔ پتھر کے 2 پارٹ بناتے تھے، ایک پارٹ کو وہ نیچے رکھتے تھے جو ثابت ہوتا تھا، بالکل حرکت نہیں کرتا تھا، ایک جگہ ٹھہرا ہوا پارٹ۔ دوسرا پارٹ اس کے اوپر رکھتے تھے، جو اوپر والا پارٹ ہوتا تھا اس کے اوپر وہ ایک دستہ لگاتے تھے، پھر اس دستے سے کیا کرتے تھے؟ وہ اوپر والے پارٹ کو کیا کرتے تھے؟ گھماتے تھے۔ نیچے والا پارٹ بالکل ایک جگہ پر رہتا تھا، اس نے حرکت نہیں کرنی۔ اوپر والے پارٹ پہ ایک دستہ لگاتے تھے، درمیان میں ایک سوراخ کرتے تھے، پھر اس سوراخ سے وہ گندم ڈالتے تھے، پھر اوپر والے پارٹ کو کیا کرتے تھے؟ حرکت دیتے تھے۔ جیسے ہی حرکت دیتے تھے تو کیا ہو جاتا تھا؟ وہ گندم آٹا بن جاتی تھی، گندم کی پسائی ہو جاتی تھی۔ لیکن اگر نیچے والا پارٹ بھی اس اوپر والے پارٹ کے ساتھ حرکت کرتا تو کیا ہے؟ وہ گندم آٹا نہیں بنتی تھی، وہ گندم اسی طرح باقی رہتی تھی جس طرح وہ پہلے تھی۔ اسی طرح ہے ائمہ معصومین علیہ السلام یا انبیاء کے اوپر جو ظلم و تشدد ہوتا رہا ہے، وہ 3 طبقات تھے۔ اس چکی کے 2 پارٹ تھے اور ایک ذریعہ تھا، ایک دستہ تھا۔ ایک ایسا پارٹ تھا جو بالکل ایک جگہ پر خاموش ہے، ساکت ہے، منجمد ہے، جو حرکت نہیں کر رہا۔ یہ کون سا پارٹ ہے؟ یہ وہ خاموش ملت ہے، وہ خاموش امت ہے جو بالکل لا تعلق ہو گئی۔ اور دوسرا جو حرکت کرنے والا پارٹ تھا، یعنی جو ظلم کرنے والا دوسرا پارٹ تھا جو حرکت کر رہا تھا، وہ اس زمانے کے حکمران تھے، حکومتیں تھیں، اور دستہ وہ لوگ تھے کہ جن کو حکمران استعمال کر رہے تھے، یعنی قاتل طبقہ، ظلم و تشدد کرنے والا طبقہ۔ ان 3 طبقات نے مل کر ہر زمانے کے ہادی کو کیا ہے؟ تکلیف پہنچائی، اس پر ظلم و تشدد کیا ہے۔ ہر زمانے کا امام تنہا نظر آتا ہے،
کہاں گئی ہے بشریت کہ جن کی ہدایت کے لیے آئے تھے وہ کیا کر رہے ہیں؟ حکمران تو ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی حکومت میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی تھے، یہ الہی حکومت بنانا چاہتے تھے، لہٰذا وہ جو طاغوتی حکمران تھے وہ ان کے اوپر ظلم اور تشدد کر رہے تھے، وہ حرکت میں تھے۔ حضرت امام علی ابن ابی طالب جو 25 سال روتے رہے تن تنہا، حضرت امام حسن مجتبیٰ بالکل اکیلے، حضرت امام حسین، اگر یہ خاموش امت نہ ہوتی تو امام حسین پر اتنا ظلم اور تشدد نہ ہوتا۔ اگر امت حرکت کے اندر ہوتی، اگر امت میدان کے اندر ہوتی تو نوائس رسول پر اتنا ظلم اور تشدد یزیدیت نہ کرتی۔ حضرت امام موسیٰ کاظم کو دیکھیں، امام موسیٰ کاظم جو 14 سال زندان کے اندر رہتے ہیں، 14 سال زندان کے اندر رہے، ظالم حکمران نے ظلم اور تشدد کی انتہا کر دی، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ملت کا امام نواسہ رسول اللہ وہ 14 سال زندان کے اندر رہتا ہے لیکن کوئی حرکت نظر نہیں آتی؟ وہ امت کہاں گئی ہے؟ امت نظر نہیں آتی، امت میدان میں نہیں ہے۔ 14 سال کسی ملت کا امام زندان میں رہتا ہے۔ آج ایک فاسق و فاجر حکمران فرض کریں جیل چلا جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ پورا پاکستان بند ہو جاتا ہے، پورے پاکستانی ملت بیر سڑکوں پر نکل آتی ہے۔ کس کے لیے؟ ایک فاسق و فاجر کے لیے۔ لیکن ایک ملت کا امام نواسہ رسول وہ 14 سال، ایک دن بھی نہیں، 2 دن بھی نہیں، 1 مہینہ بھی نہیں، 2 مہینے بھی نہیں، 1 سال بھی نہیں، 14 سال زندان کے اندر رہتا ہے۔ تعجب ہے کہ ملت کہاں ہے؟ بشریت کہاں ہے؟ امت کہاں ہے جن کی ہدایت کے لیے آئے تھے؟ تشیع کہاں ہے اس زمانے کا؟ تاریخ کوئی فرد بھی ذکر نہیں کرتی کہ جو آیا ہو میدان کے اندر آیا ہو، کوئی ایک فرد بھی تاریخ نے ذکر نہیں کیا کہ جو ایک فرد آ کر میدان کے اندر اس زمانے کی حکمرانوں سے اور اس زمانے کی حکومت سے تقاضا کیا ہو اور امام کے حقوق کے لیے، امام کی رہائی کے لیے آواز بلند کی ہو، کوئی ایک شخص بھی نظر نہیں آتا۔ رسول اللہ کی امت میں رسول اللہ کا نواسہ یعنی امام 14 سال زندان رہتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کوئی فرد نہیں اٹھتا۔ کسی فرد کا نہ اٹھنا یہ اس ظالم کو کیا کر رہا ہے؟ تقویت پہنچا رہا ہے، اس کو یہ جرت دے رہا ہے کہ تم ظلم کرتے رہو، تمہیں روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ 3 طبقات تھے ہر زمانے کے اندر۔ آج حضرت امام زمانہ کا ظہور نہیں ہو رہا، کیا رکاوٹ ہے؟ فقط وہی حکومتیں رکاوٹ ہیں، فقط وہی حکمران رکاوٹ ہیں؟ نہیں، ہماری خاموشی، ہماری لا تعلقی آج کی جزیدیت سے و جزیدی نظام سے، چونکہ ہم لا تعلق ہو گئے ہیں اور خاموشی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں اور فقط عبادات ہی کافی سمجھتے ہیں۔ نا، یہ عبادات کافی نہیں ہے۔ جب تک فقط عبادات میں ہم گم رہیں گے اور زمانے کی جزیدیت کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے، کوئی مبارزہ نہیں کریں گے، الہی نظام کے لیے کوئی کوشش نہیں کریں گے، محال ہے کہ حضرت امام زمانہ کا ظہور ہو جائے۔ کب ظہور ہوگا؟ کب امام آئیں گے؟ جب ہم امام زمانہ کی امامت کے لیے قیام کریں گے، جب ہم خود آمادہ ہوں گے اور جزیدی نظام سے اعلان بیزاری کریں گے، بیزاری کا اعلان کریں گے۔